لگے۔ کتاب کے اندر ہم نے پڑھا تھا، ایک صحابی ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے کی بات ہے، اس وقت میں ایک صحابی آئے، ان کے ہاتھ کالے تھے۔ جب نماز کے لیے آئے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو دیکھا، دیکھ کر کے کہنے لگے کہ ادھر آؤ۔ بولے یہ ہاتھوں پہ کیا لگایا تم نے، تمہارے ہاتھ کالے کیوں ہیں؟ مطلب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس چیز کی بھی، اس بارے میں بھی وہ بات گوارا نہ کی کہ ہاتھ پہ اس نے کیا لگایا ہے۔ اسلام اس چیز کا نام ہے۔ کہا کہ کیا لگایا ہاتھ پہ تم نے، ادھر آؤ۔ کیسی تربیت کی ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ اکرام کی۔ کہا کہ اللہ کے نبی، میں نے ہاتھ پہ کچھ لگایا نہیں ہے، میں فلاں جگہ کوئلے کی پہاڑی ہے، میں اس پہ کام کرتا ہوں، پھاوڑا چلاتا ہوں، اس سے مجھے مزدوری ملتی ہے، اس مزدوری سے میرے بیوی بچوں کا پیٹ پلتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے ہاتھوں کو چوما، اس کی پیشانی کو چوما۔ کہا کہ اگر دنیا میں رہ کے اگر تمہاری زندگی لالچ کی طرف نہ جائے اور مزدوری محنت کے ساتھ کر کے، سمجھے، عزت کا رزق تم کو ملے اور محنت کی کمائی کرنے کے بعد اگر تمہیں 2 وقت کا کھانا بسہولت ملتا ہے عزت کے ساتھ، اس میں حرام داخل نہ ہو، تو میں قسم کھا کر کے اس بات کو کہتا ہوں کہ تمہیں جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہی سچائی ہے۔ لیکن ہماری زندگیاں اس کے برعکس ہیں، یعنی کہ الٹی ہیں۔ کیا زندگی گزاری ہے؟ ایک واقعہ بیان کیا ہے، علم کی تڑپ اور علم کس چیز کا نام ہے، ہماری زندگیاں کس طرح سے گزرتی ہیں اور کس طرح سے گزر رہی ہیں، اور ہمارے گزرے ہوئے وقت میں جو ہماری زندگی پیچھے گزر گئی، ہمارے آبا و اجداد ہیں، ان کی زندگی کس رخ پہ گزری، آنے والی جو نسل ہے ہم کو ان کی فکر کس طریقے سے کرنی ہے۔ ایک سبق ہے، ایک نصیحت ہے۔ ایک عالم دین مولانا احمد لاڈ صاحب، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں امریکہ گیا، امریکہ کے اندر ایک مسجد میں نماز پڑھی۔ جب نماز پڑھی تو جب کہنے لگے کہ غالباً عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز میں جب وہ شخص جو امام تھا مسجد کا، وہ جب قرآن پاک پڑھ رہا تھا، تو مولانا بیان کرتے ہیں کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسا کہ آج ہی قرآن نازل ہو رہا آسمان سے، آج ہی قرآن آسمان سے نازل ہو رہا ہے۔ کہنے لگے کہ دل کو اتنا سکون ملا، اتنا سکون میسر ہوا، اتنی خوشی محسوس ہوئی قرآن سن کے، اور میرے دل میں ایک تڑپ جاگی۔ جن کے یہاں جو ہمارے میزبان تھے، میں نے ان سے کہا، بولے یہ امام صاحب جو ہیں ان سے مجھے ملاقات کرنی ہے، ان سے مجھے ملنا ہے۔ کہتے نہیں کوئی بات نہیں، ان سے مل لیجئے۔ جن کے یہاں میزبان تھے مولانا، وہ ایک ڈاکٹر صاحب تھے۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، یہ ہمارے یہیں پہ ہمارے کلینک میں ہی، ہمارے ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں یہ تو۔ بولے ٹھیک ہے، تمہارے ملازم ہوں گے، تمہارے نوکر ہوں گے، مجھے اس سے مطلب نہیں ہے، مجھے زندگی کا ایک سکون ملا، مجھے ایک پہلو ملا ہے۔ بولے ٹھیک ہے، ملاقات کرا دیں گے۔ نماز کے بعد ملاقات ہوئی۔ ملاقات ہونے کے بعد دعا سلام کے بعد کہا کہ اللہ کے بندے، آپ نے قرآن پاک کہاں سے پڑھا ہے، کون آپ کے استاد ہیں؟ زبردست ایک دم کھلے الفاظوں میں بولا کہ میرا کوئی استاد نہیں ہے، صاف الفاظوں میں بولا۔ قرآن پاک ایسے پڑھتے ہیں جیسے امام حرم پڑھتے ہیں، قرآن پاک ایسے پڑھتے ہیں جیسے مسجد نبوی کے اندر قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے۔ لیکن مولانا سے کہتے ہیں کہ میرا کوئی استاد نہیں ہے، کوئی استاد نہیں ہے، میں نے کسی سے قرآن نہیں پڑھا۔ مولانا حیرت میں ہوئے، کہا کہ سبحان اللہ، آج تو مجھے مادر ذات قاری سے ملاقات ہوئی میری۔ مادر ذات سمجھتے ہیں، یعنی کہ ماں کی کوکھ سے جو جنم لیا ہے، ایک قاری نے جنم لیا ہے۔ یعنی کہ یہ الفاظ بطور اس کے ان کی تعریف کے لیے نہیں تھا، سمجھنے والے کے لیے یہ الفاظ تعریف کے لیے نہیں ہے، ان کی تعریف نہیں کی، کیونکہ سوال یہاں کر کے ٹکراتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو دنیا میں آئے ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بھی
حافظ یہ قاری نہیں تھے، قرآن پاک 40 سال کی عمر میں نازل ہونا شروع ہوا ہے، وہ بھی لقب امی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نہ ہی لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا تھا، لیکن وہ شخص کہتا ہے کہ میرا کوئی استاد نہیں ہے۔ مولانا نے کہا کہ ماشاءاللہ آج تو مادر ذات قاری سے ملاقات ہوئی، یعنی کہ ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے تو ایک قاری نے جنم لیا ہے۔ بولے نہیں، میرا وہ مطلب نہیں ہے کہنے کا۔ بولے پھر جب تمہارا کوئی استاد نہیں ہے تو بغیر استاد کے تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو، قاری بن گئے۔ بولے نہیں، میں اپنا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ بولے ٹھیک ہے سنائیے۔ بولے میں ان کے یہاں پر ایک مدت ہو گئی، کئی سال گزر گئے، مجھے ان کے یہاں پہ کلینک میں کام کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب کے یہاں۔ بولے یہ لوگ دین کی طرف، یعنی کہ دین کی اتنی مہارت ہے اور دین پر اس طریقے سے چلتے ہیں کہ جیسے کہ اب میں پڑھ بھی گیا اور میں حدیثیں بھی پڑھتا ہوں، اور جب میں سیرت پڑھتا ہوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پڑھتا ہوں، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ لوگ ایک ڈاکٹر پیشہ ور ہونے کے باوجود، ان کی بیویاں بھی ہیں، ان کے بچے بھی ہیں، عورتیں بھی، خواتین ہیں، سب یہ ڈاکٹر صاحب بھی ہیں، اور بھی ان کی فیملی ہے۔ پوری فیملی کو میں ایسے دیکھتا ہوں اپنی نگاہوں سے جیسے کہ ان کی زندگی نبوت والی زندگی گزر رہی ہے۔ وہ شخص کیا ہے؟ ایک امریکہ کے اندر ایک ڈاکٹر ہے، ان کے گھرانے کی، ان کے پریوار کی بات کرتا ہے۔ بولا میں ان کے یہاں کافی مدت سے رہ رہا ہوں، میں نوکر ہوں ان کے یہاں پہ، اور میں دیکھتا آ رہا ہوں اسی بات کو۔ میں دیکھ کر کے ان کا کھانے کا انداز، ان کے پینے کا انداز، بغیر دسترخوان کے نہیں کھاتے، سمجھے؟ جب بھی زبان پہ کچھ بھی نکلتا ہے، کوئی پریشانی ہو تب اللہ کا ذکر ہوتا ہے، کوئی خوشی ہو تب اللہ کا ذکر ان کی زبان پہ جاری ہوتا ہے۔ میں نے ان کی زندگی کو اس طریقے سے دیکھا اور میں نے کہا کیا جو زندگی آپ کی ہے کہ میں بھی ایسی زندگی جی سکتا ہوں، میں بھی اس طرز عمل پا سکتا ہوں؟ کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، آ سکتے ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے لیے کلمہ پڑھنا ہوگا۔ بولے ٹھیک ہے پڑھائیے کلمہ۔ بولے انہوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ کلمہ پڑھایا، بولے میں مسلمان ہو گیا۔ 2 دن 4 دن 6 دن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد انہوں نے رفتہ رفتہ مجھے نماز بھی سکھائی، اور بھی طریقے تھے ان کو بھی سکھایا، کچھ دعائیں سکھائیں مجھے، میں نماز پڑھنے لگا۔ کچھ عرصے کے بعد میں کچھ ہی مدت کے بعد میں ایک جماعت آئی اور انہوں نے ایک تشکیل کی، 3 دن کے لیے جماعت میں جانے کا حساب بنایا۔ تب یہ لوگ جماعت میں جانے لگے۔ اب میں نے ان کو دیکھ کر کے میں نے کہا، بولے کہ میں بھی جماعت میں جا سکتا ہوں آپ کے لوگ؟ بولے ٹھیک ہے، اب تو مسلمان ہو چکے ہو تم، اب ہمارے ساتھ چلو، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ بولے ٹھیک ہے۔ تو کہنے لگے دیکھو تم مسلمان ہوئے ہو، ابھی تم نے صرف کلمہ توحید بلند کیا ہے، ابھی تم نے کلمہ پڑھا ہے، ایک اسلام میں داخل ہو، لیکن مسلمان اصل کس چیز کا نام ہے؟ ابھی تم نے صرف تحریر دیکھی ہے، اس کے اندر کیا موضوعات ہیں اس کے بارے میں ابھی تم کو کچھ معلوم نہیں۔ جماعت میں گئے، جانے کے بعد میں اکثر اب جانتے ہیں جماعت کے بارے میں، جماعت نکل گئی، پہنچے، صبح کو 6 نمبر کے بارے میں بات ہوئی، دوپہر میں بیٹھے مشورہ ہوا، سب لوگوں کو تشکیل کر دیا، بولے تمہیں یہ کام کرنا، تمہیں یہ کرنا ہے، گشت میں سب کچھ ہوا۔ اس کے درمیان میں قرآن کے حلقے لگے۔ اب یہاں پہ کتنی تڑپا دینے والی بات ہے۔ بولے جب قرآن کے حلقے لگے، ہم بھی بیٹھے، کہا بھائی تم قرآن سناؤ، تم سورہ ناس سناؤ، تم سورہ فیل سناؤ، سورہ نصر سناؤ، سب سناتے گئے نمبر وار۔ جب میرا نمبر آیا تو میرے تو یاد نہیں ہے۔ بولے میرے دل کو بڑی چوٹ لگی، بولے میں مسلمان ہوں، کس چیز کا مسلمان ہوں؟ یہ بہت نصیحت کی بات ہے۔ بولے میں کیسا مسلمان ہوں، میرے قرآن تک یاد نہیں ہے۔ جس قرآن نے ساری زندگی گزارنے کا، زندگی کیا مرنے کے بعد آخرت کی زندگی بھی گزارنے کا، جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنے کا حکم دیا ہے، اس قرآن کے بارے میں ہمیں معلوم ہی نہیں۔ ہم تو برباد ہوئے ہی ہوئے، ہماری زندگیاں تو تباہ ہوئیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ اور ہم اس چیز کے بارے میں بڑے طعنہ تشنیع کے ساتھ اس بات کو کہتے ہیں کہ ہمارے حالات بہت غمگین تھے۔ ہمارے والدین نے، ہماری ماں نے، ہمارے باپ نے ہمیں مدرسہ بھیجا ضرور تھا، لیکن حالات ایسے نہیں تھے، انہیں نے ہم کو پڑھنے نہ دیا۔ 12 سوال آتا ہے۔ ہماری زندگی تو تباہ کاریوں میں برباد ہو گئی، لیکن جو آنے والی نسل ہے اس کے بارے میں ہم نے کیا سوچا، کیا انتظام کیا ہے؟ اب اس کے دل پہ ایک چوٹ لگی اور تڑپ اٹھا۔
اور رونے لگا. تہجد کی نماز پڑھتا تب روتا ہے, فرض نماز پڑھتا تب روتا ہے. بہت پریشان عالم. ایسی کنڈیشن ہو گئی جیسے کہ اسے ایک کینسر کی بیماری لگ چکی ہے. اس کے دل کا جو درد ہے وہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا. کیا تڑپ کی؟ ایک غیر مسلم مسلمان ہوا اور اس کو تڑپ کس چیز کی؟ اسلام کی. کلمہ توحید بلند کیا, اس کے بعد میں کس چیز کی تڑپ آئی؟ قرآن کریم کی. ہم مسلمان ہو کر کے نمازوں کی پابندی نہیں, قرآن تو بہت دور کی بات ہے. ہماری زندگی میں تو نمازیں بھی نہیں ہیں. جمعہ, یہ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے اس طریقے سے آتے ہیں کہ جیسے کہ ہم نے اللہ کے اوپر جا کر کے احسان کرنا. ہمیں مسجد کے اوپر احسان کر رہے ہیں جا کر کے, بولے ہم آ گئے, ہمارا استقبال کرو. کیا زندگی گزار رہے ہیں. بارہا وہ وہاں سے واپس آیا, آنے کے بعد میں اس کو خالی وقت ملا. اس نے کہا بولے میں ریڈیو, اس زمانے میں ریڈیو تھا, بولے ریڈیو پہ خبر آئی, بولے قرآن کریم سیکھیں. بولے میں نے کیسٹ لگائی اور جو قرآن الف با تا سا سے شروع کیا اور آخرکار میں نے پورا قرآن مکمل کر لیا ریڈیو کے ذریعے سے. کوئی میرا استاد نہیں, میں نے ریڈیو کے ذریعے سے سن کر کے قاری عبدالرحمن السدیس کی آواز میں, کبھی دوسرے قاری کی آواز میں, کبھی مصر کے قاری کی آواز میں, جو آتا تھا ریڈیو پہ میں اس کو ریکارڈ کرتا تھا, سنتا تھا, ریکارڈ کرتا تھا, اس کو بیک کیا, پھر اس کو یاد کرتا تھا. اس طریقے سے میری زندگی میں قرآن آیا. دل میں کیا تڑپ تھی, کیا ایمانی جذبہ تھا. ہماری تباہ کاری, ہماری زندگیاں کہاں لے کر کے ہمیں جا رہی ہیں. ہم نے کیا زندگی گزاری ہے. ہماری زندگی کی اصل پونجی کیا ہے, کیا اکٹھا کیا ہم نے. قبر کے لیے, حشر تو بہت بعد میں آنے والی چیز ہے, ہم نے قبر کی تیاری کیا کی ہے. کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قبر کے اندر جانے کے بعد ہم تینوں سوالوں کے جواب صحیح صحیح دے سکیں گے؟ زندگی کس لیے جی رہے ہیں کہ کسی کو یہ معلوم ہے کہ موت کب آئے گی؟ وہ اس چیز کے بارے میں بتا سکتا ہے. کتنا ہی بڑا اللہ والا بزرگ ہو اور کتنا ہی بدکار انسان ہو, کوئی کبھی نہیں بتا سکتا. قرآن کے اندر جو لفظ ہے کل نفس ذائقۃ الموت, اس میں لفظ یہ نہیں ہے کہ ایک دن مرنا ہے, یہ الفاظ نہیں ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, ذائقہ کا الفاظ استعمال دیا, کہا کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. مزہ, لذت. ہم مٹھائی کھاتے ہیں, زبان ہماری میٹھی چیز کو بتاتی ہے, کھٹا کھاتے ہیں اس چیز کو بتاتی ہے, کڑوا کھاتے ہیں اس چیز کو بتاتی ہے. اسی طریقے سے موت کا ایک ذائقہ ہے. جب حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اللہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس جب روح نکالنے کے لیے بھیجا, کہا کہ محمد کو میرے پاس لے کر کے آؤ اور ان سے کہنا اگر وہ چاہیں تو دنیا میں رہیں. ان سے پوچھنا پہلے, اگر وہ آنا چاہیں تو لے آنا, اگر وہ رہنا چاہیں تو چھوڑ دینا. نزع کی حالت ہے, بار بار غشی کی حالت میں آ جاتے ہیں, غشت آتا بار بار, بے ہوشی کی حالت میں پہنچ جاتے ہیں. اسرائیل آئے, آنے کے بعد کنڈی کھٹکھٹائی. حضرت عائشہ نے ڈانٹ دیا, کہا کہ کون ہے تمہیں مسئلہ پوچھنے کی سوجھی ہے, یہاں میرے نبی کی لبوں پہ بیت رہی ہے. حضرت اسرائیل پیچھے بیک چلے گئے, دوبارہ آئے, پھر واپس گئے, تیسری دفعہ پھر آئے. اسرائیل وہ فرشتہ ہے, اسرائیل وہ فرشتہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے دنیا قائم کی ہے اور جب تک دنیا رہے گی ہر جاندار کی روح نکالنے کا حکم اسی کے لیے ہے. اللہ نے اسی فرشتے کو مقرر کیا ہے. نہ ہی آج تک کسی کے دروازے پہ وہ اجازت لے کے گیا ہے اور نہ ہی آخرت تک جائے گا. حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کی, ان سے اجازت نہیں لی. ابراہیم علیہ السلام کی روح قبض کی, اجازت نہیں لی. ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈالا گیا, آتش نمرود میں ڈالا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو گلزار بنا دیا, پھول بنا دیا. لیکن اتنا بڑا کرشمہ ہونے کے باوجود اللہ کو حضرت ابراہیم سے کتنی محبت تھی, کتنا پیار تھا. لیکن اسرائیل کو جب روح نکالنے کے لیے بھیجا تو اجازت لینے کی ضرورت نہیں تھی, بالکل بھی اجازت نہیں ہے, مت پوچھنا, جا کر کے روح نکال کر کے لاؤ. موسیٰ علیہ السلام بطور اس کے کوہ طور پہ جا کر کے اللہ سے ملاقات کیا کرتے تھے, بات کیا کرتے تھے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسرائیل کو نہیں کہا کہ ان سے اجازت لے کر ان کی روح نکالنا.
واحد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو بھیجا، کہا کہ اجازت لے کر کے روح نکالنا۔ اب ہمت نہیں ہو رہی اسرائیل کی۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے، پہنچے، بولے کون ہے؟ بولے پھر حضرت عائشہ کہنے لگی کون ہے دروازے پہ، کیوں کنڈی کھٹکھٹا رہے ہو؟ جبرائیل نے دروازہ کھولا، کہا کہ اللہ کے نبی یہ اسرائیل ہے۔ حضرت عائشہ سے کہا کہ اسرائیل ہے، یہ موت کا فرشتہ ہے، نہ ہی آج تک کسی کے دروازے پہ اجازت لے کے گیا ہے اور نہ قیامت تک جائے گا۔ یاد رکھنا اس چیز کو، نہ آج تک کسی کے دروازے پہ اجازت لے کے گیا ہے اور نہ آخرت تک جائے گا۔ جب تک دنیا ہے کسی کے دروازے پہ نہیں جائے گا۔ کوئی شہنشاہ وقت ہو، چاہے حضرت عمر فاروق کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا نبی کیوں نہ ہو، کسی کے دروازے پہ اجازت نہیں دی جانے سے پہلے۔ بولے اچھا، اللہ کے نبی سے کہا کہ یہ اللہ نے آپ کو بلایا ہے اور کہا ہے کہ اگر آئیں تو لے کے آنا، اگر نہ رہنا چاہیں تو چھوڑ آنا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ کہا کہ نہیں، لیکن آخر میں جبرائیل نے کہا کہ اللہ کے نبی، اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، اللہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ بولے ٹھیک ہے، روح نکالو۔ روح نکالنے سے پہلے کہا کس طریقے سے نکالو گے؟ کہا کہ اللہ نے کہا ہے، بولے میرے محبوب کی روح اس طریقے سے نکالنا جس طریقے سے پھول سے خوشبو نکلتی ہے۔ آپ سوچیں پھول سے خوشبو کس طرح نکلتی ہے؟ ایک درخت پہ پھول لگا ہوا ہے، گلاب کا ایک درخت ہے، ایک درخت گاج ہے، اس پہ پھول لگا ہوا ہے، ہم راستے سے گزریں گے تو ہمیں خوشبو آ جائے گی، پھول سے خوشبو اس طرح نکلتی ہے۔ کہا کہ اگر اس طریقے سے نکالنا جیسے پھول سے خوشبو نکلتی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑے سنبھلے اور کہنے لگے کیا میری پوری امت کی روح اس طرح سے نکلے گی؟ نہیں اللہ کے نبی، وہ تو ان کے اعمال کے اوپر دار و مدار ہے، وہ تو ان کے اعمال کے اوپر دار و مدار ہے، جو جیسے اعمال کرے گا ویسے ان کی روح نکلے گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کہا کہ اللہم امتی، کہا کہ ایک کام کرو، بڑے افسوس کے ساتھ کہا ایک کام کرو، جتنی تکلیف ساری امت کو دینے والے ہو وہ ساری تکلیف مجھے دے دو، میری روح اس طریقے سے نکالو جو ساری تکلیف میں برداشت کر سکتا ہوں۔ اللہ نے مجھے نبی بنا کر کے بھیجا تھا، میں نے اس دین کی خاطر پتھر بھی کھائے ہیں، میں نے گالیاں بھی سنی ہیں، میری بیٹیوں کو بیوہ بھی کیا گیا، میری بیویوں پہ الزام بھی لگایا گیا، صرف اس دین کی خاطر۔